الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالته بجوامع الكلم وجواهر الحكم والمواعظ الحسنة، خصوصا على سيدنا محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس آیت مبارکہ کے اندر ایک انسان کے لیے ایک انسانی ضابطہ کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی کس چیز کے اندر ہے، کہ کون سا انسان کامیاب ہے۔ کامیابی اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دین میں بھی دنیا میں بھی کس انسان کے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو پس وہ شخص بہت بڑی کامیابی میں ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے کا نام ہے، قبول کرنے کا نام ہے، اور اسی طریقے پر دین مشکلات کا نام نہیں بلکہ دین آسانیوں کا نام ہے۔ ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دین کے اوپر چلنا کتنا مشکل ہے، اور دین پہ چلیں گے تو فلاں مسائل یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دین آسان ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اس چیز کا نام دین ہے۔ اور اس پر عمل کرنا، جس کام کے لیے حضور نے کہا اس پہ عمل کرے، جس سے منع کیا ان بدعات اور خرافات کے اندر نہ پڑے کہ جس کی وجہ سے اس کی دین میں بھی ہار جائے اور اس کی آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان دہ۔ یہ دین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید کے اندر انسان کو بے شمار جگہوں پر فرماتے ہیں: قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، کہ میرے محبوب پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اطاعت کا مطلب فرمان برداری کیجیے، بات مانیے، اسی میں انسان کی کامیابی بھی ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا، ان کی بات پہ عمل کرے گا،
وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دے گا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا، اس کو ٹھکرا دیا، جو مومنین کا راستہ تھا اس سے ہٹ گیا، ہدایت کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، اس سے بھٹک گیا، جانتا بھی تھا یہ والا راستہ صحیح ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کے لیے کامیابی۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ دلنی علی امر عملت فقد دخل الجنہ، فرمایا اللہ کے رسول میری رہنمائی کریں، مجھے کچھ بات سمجھائیں، ایسا میں کام کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے جنت میں داخل کر دے، تو مجھے ایسی کوئی وصیت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، تو نماز کو ادا کر، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تو نماز ادا کر، تو زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ، اور اسی طریقے پر اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو تو بیت اللہ کا حج کر۔ اگر تو اس طریقے پہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس صحابی نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے اگر یہ آدمی میری کہی ہوئی بات پہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بات سمجھنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، قرآن کا حکم بھی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو دنیا بھر کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں کرو؟ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وجہ بھی یہ بتائی کہ میں نے جو آپ کو اپنی عبادت کا بولا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کو میں نے پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اطاعت کا نام ہے، اس کے اندر اپنی طرف سے من گھڑت قصے کہانیاں اور اس کے اندر بدعات و خرافات کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ رب العالمین کی ذات کو 3 آدمیوں پر بڑا غصہ آتا ہے، بڑا سخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان 3 آدمیوں پر بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو شخص دین کے اندر نئی نئی بدعات و خرافات کو ایجاد کرے، جس طریقے پر اہل عرب کرتے تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات اس کے اندر دین کے اندر وہ لے کر آ جاتے تھے۔ دین کامل اور مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرما دیا کہ میں نے آج کے دن تمہارے اوپر دین محمدی کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین مکمل ہے، یہ بدعات اور خرافات کا نام نہیں۔ دین کے نام کے اوپر ہر قسم کی بات جو دین کے اندر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات لے کر آئے جو دین کے اندر ہے نہیں اور اس کو دین سمجھ کے کرے، دین کے اندر نہیں
اور اس کو دین سمجھ کے کرے، فرمایا یہ بات اور وہ اس کی عبادت بھی ہو وہ بھی مردود ہے، وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر سخت سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ کسی کام کی اچھے طریقے پر حدیث شریف کے اندر آتا ہے من دل علی خیر کفاعلہ، جو آدمی کسی آدمی کے اچھے طریقے پر کسی کام کے اچھے طریقے سے رہنمائی کرے گا، اس کو راستہ بتائے گا، اس کو صحیح طریقہ بتائے گا، اس کو صحیح مسئلہ بتائے گا، اس کی کسی بھی معاملے میں رہنمائی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس کی رہنمائی کی ہے، جس نے اس کو صحیح راستہ بتایا ہے، فرمایا کہ یہ جس کو بتا رہا ہے جتنا اس آدمی کو ثواب ملے گا اچھا کام کرنے کا، اتنا ہی اس بتانے والے کو بھی ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا، دونوں کو ملے گا۔ اور فرمایا جس آدمی نے کسی آدمی کی غلط رہنمائی کر دی، کوئی غلط رہنمائی ایسی کی کہ جس کی وجہ سے وہ شخص غلط راستے پہ چل پڑا، بھٹک گیا، فرمایا جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا ہی گناہ جس نے اس کی غلط رہنمائی کی یا غلط راستہ بتایا اس کو بھی ملے گا۔ یہ دین محمد یہ کامل دین ہے، یہ خواہشات کا نام نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں یہ چیز اس طرح ہو جائے، نہیں، میں اور آپ کیا، آج دین تھوڑا ہی اتر رہا ہے، دین تو آج سے 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اور مکمل کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا گیا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ پہلے ایک امتوں میں ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا تو وہ قوم کو ہدایت اور رہنمائی کرتا تھا، نئی شریعت آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہی والا دین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہی والا خالص اور یہی کامل اور مکمل یہ دین محمدی موجود ہے۔ یہی ہماری اور آپ کی، ہم سب کی، پوری امت کی، پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے یہی دین ہے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اتنا جامع معنی بیان کیا کہ ہر آدمی اس طرح دیکھ رہا تھا، کہ ایسی نصیحتیں کی، ایسی وصیتیں کی، ایسا بیان کیا کہ ہر آدمی حیران ہو گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، کہ آپ کے بیان سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی آدمی اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہے، تو آپ اس طرح کیجئے کہ ہمیں کوئی مزید وصیت فرمائیں، ہمیں مزید کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پہلے جملے تھے اس میں یہ تھا کہ ہے میرے صحابہ، اے میری امت والو، پہلا جو جملہ ہے وہ غور سے سننا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، عبادت بھی ہو اور رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا، اور نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا، اور اسی طریقے پر کسی کے ساتھ ناراض ہو اس کے ساتھ صلح بھی کرنا، اور اسی طریقے پر رحم بھی کرنا، کسی کے اوپر ظالم جابر بن کے اس پہ حاکمیت نہ چلانا بلکہ رحم کرنا، نرم رکھنا اپنے آپ کو، اسی طریقے پر اپنے اور بیگانوں کے ساتھ فرق رکھنا، اور اسی طریقے پر پڑوس والوں کا خیال رکھنا، رشتہ داریوں اور برادریوں کا خیال رکھنا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ تھا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ اس طرح ٹکا کے دیکھ رہے تھے، اس طرح نظر رکھ کے دیکھ رہے تھے کہ جیسے عجیب سی آج کی کوئی کیفیت۔ تو آقا علیہ السلام کا درد دل تھا کہ میری امت میں آنے والے بعد والے لوگ وہ کس طرح کے ہوں گے، ان کو میں آج دین کی بات بتاؤں تاکہ وہ اس پہ عمل کریں اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آج ہماری تربیت جس طریقے پر ہوگی ہم نے اسی طرح کا کام کرنا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے پر اس دین پہ چلیں گے
تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچے تھے، بغداد کی طرف ان کی والدہ نے ان کو علم کے لیے بھیجنا تھا، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ 80 درہم آپ کے والد میرے پاس چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب اس طرح ہے 40 درہم میں آپ کے کپڑے کے اندر سلائی کر کے رکھ دیتی ہوں، جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے وہاں آپ کو ضرورت پڑیں گے تو نکال کر کے استعمال کرتے رہنا، اور 40 درہم میں اپنے لیے رکھ لیتی ہوں اپنے خرچے کے لیے۔ وہ جس وقت وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، قافلے کے ساتھ چل پڑے، تو راستے میں ان کو چور اور ڈاکو پڑ گئے۔ ماں نے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ ہمارے ہاں تو بات بات پہ جھوٹ کی تلقین ہے، سچ تو ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے، جھوٹ بولنا ہے ہمارے ہاں، جھوٹ زیادہ ہے، سچ کا تو نام ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یرجی، سچائی کے اندر نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ایک سچ کے بول کی وجہ سے کئی مسائل حل ہو جائیں، لیکن ہماری عادت بن گئی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک جھوٹ بولنے کی، چاہے اس کے اندر کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ سفید کپڑے والا ہو یا کالے کپڑے والا ہو، جو بھی ہو سب کی عادت بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ شاید میں نے گزشتہ جمعے پہ بھی کہا کہ لعنت کا مطلب کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور، اس پہ پھٹکار ہے، ہم جھوٹ بول پہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ماں نے وصیت کی بیٹا تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہو، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور جب راستے میں جا رہے تھے، قافلہ تھا، ان کو چور پڑ گئے، ڈاکو، تو سب کی تلاشی لی، سب سے سامان لوٹ لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، کہا بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 درہم ہیں۔ تب کہاں ہیں؟ کہا فلاں جگہ میں ہیں۔ جو ڈاکو تھے وہ بڑے حیران ہوئے جب انہوں نے دیکھا ایسی سلائی کی ہوئی ہے، اگر یہ نہ بھی بتاتا تو پتہ نہ چلتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بچے نے کیا بول دیا۔ اس کو اپنے بڑے ڈاکو جو ان کا سربراہ تھا اس کے پاس لے کر گئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے جب ہم نے پوچھا ہے تو اس نے سیدھا بتا دیا ہے اور بولا بھی سچ ہے، واقعتاً اس کے پاس یہ چیز، یہ 40 درہم موجود بھی ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اس بچے کو لے کر آ جاؤ۔ وہ بچہ جس وقت ان کے سامنے آیا تو انہوں نے چیکنگ کی، پیسے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ جھوٹ بول دیتے۔ کہا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں نے سچ بتا دیا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کی ہدایت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے پہ کر دیتے ہیں۔ ایک بچے کے سچ کی وجہ سے وہ چوروں کا جو سردار تھا اس نے کہا اس بچے نے اپنی ماں کی بات کی اتنی لاج رکھی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اللہ کی نظر ہم پہ ہے۔ اس بچے نے اپنی والدہ کی لاج رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا۔ میں آج کے بعد توبہ اور تائب کرتا ہوں کہ یہ جو میں دھندا کر رہا ہوں، یہ جو میں لوگوں کے مال لوٹ رہا ہوں، اس سے میں اللہ کی ذات سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آج کے بعد سچی توبہ کرتا ہوں۔ ایک بچے کے سچ کی وجہ سے ماں کی بات مانی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کتنی مانتے ہیں۔ اس کا نام ہے اتباع رسول۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ہم صحیح معنوں میں اتباع کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ہم عمل کریں گے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے مبارک دین پر چلنے کی کوشش کریں گے، ہمیں یہ تانے ملیں گے، یہ آج کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کرنے کو چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ کالی کملی والے کا لایا ہوا دین کیا ہمیں کہتا ہے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو۔ جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت کے کام کرتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے، یہ بے دین ہو گئے ہیں،
یہ انہوں نے کیا بات آ کے گڑھ لی؟ ہماری اور آپ کی کامیابی کا معیار وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لایا ہوا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اتباع سنت اور اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے۔